الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون أما بعد والله أعلم بأسرار كتابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آیہ رواہ البخاری۔ ہم عبادت تو کرتے ہیں مگر بدلتے کیوں نہیں؟ عبادتیں کر رہے ہیں، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، روزے رکھے جا رہے ہیں اور دوسری جملہ عبادات بھی ہو رہی ہیں، لیکن اس کے اثرات نظر نہیں آ رہے۔ ہمارے اپنے ہی وجود پر ہماری نماز کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ مختصر کہوں تو ہمارے وجود پر اسلام کا بھی اثر نہیں ہے۔ ایک اسلام کے ماننے والے فرد کی زندگی جیسے ہونی چاہیے، ہم تو اس سے منہ موڑ کے کھڑے ہیں۔ تو آخر ہماری عبادات میں وہ روح کیوں نہیں ہے کہ جو ہمیں بدل سکے، جس سے ہماری زندگیاں بدل جائیں؟ عزیز سامعین کرام، عبادت جب رسم بن جائے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ہماری عبادت رسم نہیں بلکہ ہماری زندگی میں انقلاب پیدا کرنے والی ہے۔ ہم اپنی زندگی کو بدلیں۔ اگر ہم نہیں بدلیں گے تو سب سے بڑی بے وفائی ہم خود سے کریں گے، سب سے بڑا نقصان ہم خود سے کریں گے۔ بھئی یہ زندگی تو جیسے تیسے گزر رہی ہے نا، تو اگلی زندگی جو ہے وہ ایسے اندازوں سے نہیں گزر سکتی۔ تو عزیز سامعین کرام، جب ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم کھڑے وہی کے وہی ہیں۔ وہی غصہ، وہی حسد، وہی جھوٹ، وہی لالچ، وہی ظلم، وہی حرام، سب وہی ہے۔ تو پھر نماز کا اثر کہاں پہ ہو؟ نماز کا فائدہ پھر کیا ہے؟ تو عزیز سامعین کرام، تو اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ ہماری عبادت ناکام ہو گئی، یا اس عبادت میں وہ جان نہیں جو ہمیں بدل سکے۔ تو عزیز سامعین کرام، اللہ جل شانہ نے جہاں عبادات کے نتائج کا بیان فرمایا ہے، وہاں اس کے ثمرات کو بھی بیان فرمایا ہے کہ دنیا میں یہ ساری نیکیوں کا صلہ محض آخرت میں نہیں، اس کی برکات، اس کے اثرات زندگی میں بھی ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز میں وہ طاقت ہے، نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ کیا کرتی ہے؟ ان الصلاۃ، یقیناً نماز، تنہی عن الفحشاء والمنکر، فرمایا کہ وہ نماز میں ایسی طاقت ہے کہ وہ انسان کو منع کرتی ہے، روکتی ہے کس چیز سے؟ فحاشی سے۔ نماز عاجزی، انکساری، خشوع، خضوع، حیا پیدا کرنے والی چیز ہے۔ نماز سے دل نرم ہوتے ہیں، نماز سے مثبت سوچ پیدا ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ اب نماز حیا لانے والی چیز تھی، لیکن وہ فحاشی تو اس کے منافی چیز ہے نا۔ تو فرمایا کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، اور نماز چونکہ حیا کی علمبردار ہے، الحیاء لا یأتی الا بخیر، بھئی حیا میں خوبی یہ ہے، خیر کے سوا کچھ نہیں لاتی، حیا ہونی چاہیے۔ اور جو حیا ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، جس میں حیا نہیں اس میں ایمان نہیں۔ تو فحاشی، فرمایا کہ نماز فحاشی سے روکتی ہے، والمنکر، اور وہ تمام منکرات سے جو معروف کے خلاف ہیں، تمام گناہوں سے۔ اور اس میں صرف وہ نہیں بلکہ وہ تمام جو اخلاقی، دیکھیں جب ہم گناہوں کی بات کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اشارہ توڑنا بھی گناہ ہے؟ کیا ان کی اتنی فراست ہے
وہ یہ سمجھ سکتے ہیں۔ تو جتنی چیزیں، کوئی اخلاقی ضابطہ ہوگا، کوئی قانونی ضابطہ ہوگا، اور وہ ہوگا بھی مفید بھی ہو، قانونی اور اخلاقی ضابطہ بھی ہو، تو پھر اسلام کہتا ہے اس کی پابندی بھی کریں۔ وہ اسلام کے خلاف بھی نہ ہو تو وہ بھی منکر میں شامل ہیں۔ ایٹیکیٹس آف لائف جتنے ہیں وہ ان کی ادائیگی، ایسے تمام معیوب کام جو کسی کے سامنے تھوکنا ہے یا کوئی اور غیر اخلاقی سرگرمی کا کرنا ہے جسے وہ شاید وہ مذہبی طور پر سمجھتا کوئی بات نہیں، لیکن وہ بھی جرم ہے، وہ بھی منکر ہے۔ تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں وہ تمام ایسی چیزیں جو اخلاقاً بری ہیں، قانوناً بری ہیں، شرعاً بری ہیں، وہ تمام منکر ہیں۔ جو چیز انسانیت کے لیے مضر ہو، جو چیز مسلمان کی شان کے خلاف چیز ہو، تو وہ منکر ہی ہوگی۔ وہ کیا ہوگی؟ وہ بری ہی ہوگی۔ بھئی سگریٹ کو بسم اللہ پڑھ کے پیتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے جو چیزیں کھائی یا پی نہیں جاتی وہ نہ صحت کے لیے ٹھیک ہوگی، نہ قانوناً صحیح ہوگی، نہ اخلاقاً صحیح ہوگی۔ تو جب وہ چیزیں نہ قانوناً صحیح ہو نہ اخلاقاً صحیح ہو، ان کا جواز کیا بنتا ہے؟ تو ایک آدمی کو ان چیزوں کو سوچنا چاہیے۔ تو نماز میں وہ حرارت ہے، نماز ایمان کو مضبوط کرتی ہے، نماز اللہ کے قریب کرتی ہے، نماز بڑی عبادت ہے، تو بڑے گناہوں کو بھی دھوتی ہے نا۔ تو جب وہ بڑے گناہوں کو دھوتی ہے تو بھائی ہمیں بھی دیکھنا چاہیے میری نماز میں وہ طاقت ہے جو مجھے بے حیائی سے روکے، یا میری نماز میں وہ طاقت ہے جو برائیوں کو روکے۔ ایک طرف سے ثواب کا کام بھی شروع ہے، تسبیح بھی چل رہی ہے، بے ایمانی بھی چل رہی ہے۔ تو جب یہ دونوں کام اکٹھے ہوں گے تو بھائی عادت ہوگی، عبادت نہیں ہوگی۔ جس طرح روشنی کے سامنے اندھیرا نہیں ٹھہر سکتا، اسی طرح برائی اور اچھائی، جس طرح گندگی اور صفائی ایک نہیں ہو سکتے، اچھائی اور برائی بھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ تو جو عبادتیں عادتاً کی جاتی ہیں ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ عبادت عادت نہیں ہے، عبادت ایک ذمہ داری ہے، ایک شوق ہے، ایک سعادت ہے، ایک خوش نصیبی ہے، ایک فرض ہے، ایک حق ہے جو اس نے ادا کرنا ہے۔ جب وہ اس کو اس لیول سے دیکھے گا تو پھر انشاءاللہ وہ اس کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا سارا کیا ہے؟ دار و مدار کس چیز پر ہے؟ نیتوں پر ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہو۔ بعض اوقات انسان اپنی ہی نیت کو جو ہے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ بھئی عادت کی نیت، روایت کی نیت۔ ہمارے معاشرے میں ایک طریقہ ہے جمعہ پڑھنا ہے، باقی کوئی نماز نہیں پڑھنی، جمعہ بس پڑھ لینا ہے، وہ بھی آخر میں آ کے۔ تو یہ روایت ہے کیونکہ ایک طریقہ ہے، ماحول ہے۔ بھئی جس رب کے حکم سے یہ جمعہ پڑھ رہے ہو تو باقی نمازیں کسی اور کا حکم ہے۔ بھئی جس نے جمعے کا حکم دیا ہے باقی نمازوں کا حکم بھی اسی نے دیا ہے نا، یا کسی اور نے دیا ہے؟ جمعے والا خدا اور ہے اور عصر والا اور ہے، تو یہ تو نہیں ہے۔ بلکہ وہ جو صلاۃ خمسہ ہے اس کی ادائیگی کے بعد جمعہ فرض ہوتا ہے۔ جمعہ تو ایسے فرض ہی نہیں ہوتا جب تک ان کی ادائیگی نہ ہو۔ مطلوب یہ ہے کہ جب روایت کی نیت ہوگی، طریقہ کار بن جائے گا، ماحول بن جائے گا۔ بھائی 3 آدمی نماز پڑھتے ہیں، چوتھا ساتھ ہے پڑھ لی، جب گھر گیا چھوڑو، تو ماحول میں آیا تو نمازیں ماحول سے گیا ختم۔ تو جس کی ماحول کی نیت ہو، رواج کی نیت ہو اور ایک خالی عادت کی نیت ہو تو وہ کیا بشارہ حاصل کرے گا؟ لوگوں کی نیت، لوگوں کو دکھانے کے لیے، سادے الفاظ میں ریا، لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت، اور دوسروں کے اللہ کے سامنے کھڑا ہے تو اور نہیں۔ عبادت کی ایک نیت ہونی چاہیے، کس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ تو فرمایا کہ یہ لازمی ہے کہ تم کس کے لیے کرو؟ اللہ کے لیے۔ تو ہم نے کیا کیا ہے؟ بھائی اسلام نے
عبادت کو مسجد میں قید نہیں کیا، یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ شریف بن کے، تو باہر جا کے گالیاں وقتیاں 100 چیزیں غلط بیانیاں، تو نہیں، مسجد میں قید نہیں، بلکہ اسلام پوری زندگی میں ہے، ایک کمپلیٹ ڈسپلن آف لائف، ایک مکمل ضابطہ حیات، ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس ضابطہ حیات کا بھی خیال کرنا ہے۔ تو عزیز سامعین کرام، تو بھئی یہ صرف مسجد تک اسلام نہیں، مسجد کا دروازہ بس گیا بات اور چھٹی، اسلام بھی ختم، تو ایسا ہرگز نہیں۔ تو بھائی ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کیا کریں کہ ہم پورے دین ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں شامل ہو جائیں۔ تو بھائی نماز مسجد میں چھوڑ آتے ہیں، روزہ افطاری کے بعد ختم، جیسے افطار کیا اور چھٹی، اسی طرح قرآن بند تو باقی معاملہ شروع، قرآن کھول کے بیٹھا ہے تو بس ٹھیک ہے، جیسے بند کیا تو قرآن بھی بند اور اسلام بھی بند، مسجد سے نکلا تو اسلام بھی ختم، اسلام بھی نکل گیا۔ تو اس طرح نہیں، بلکہ فرمایا کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ اعلان فرما دیجئے، سب کو یہ بتا دیجئے، سب تک یہ بات پہنچا دیجئے، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ فرمایا کہ میری نماز، میری قربانی، جملہ عبادات، میرا جینا، میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ عبادت کو پوری مسجد تک نہ رکھیں، شرافت کو بس جھوٹ کو صرف روزے تک نہ رکھیں، بلکہ زندگی میں پھیلائیں۔ اسلام صرف مسجد میں نہیں، تو مسجد سے باہر بھی اسلام ہے۔ تو ایک مومن کی زندگی ساری موت تک یہ کیا ہے؟ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ فرمایا کہ عبادت کرتے رہو، کب تک؟ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک تمہیں موت نہ آئے، یقین کی منزل تک نہ پہنچو۔ اپنے اعمال جو ہے زندگی کے اندر جو کرتا ہے وہ نفع تو ان کا ہے نا، تو فرمایا کہ تم موت کے کنارے تک عبادت کرتے رہو۔ یا خالی جمعے والے دن نماز فرض ہے، یا صرف رمضان میں فرض ہے، یا پوری زندگی میں فرض ہے؟ تو بھائی زندگی میں فرض ہے، سفر و حضر میں، بیماری و شفا میں، ہر جگہ فرض ہے، انسان اپنی استعداد کے مطابق اس کو ادا کرے گا۔ تو عزیز سامعین کرام، اگر ہم جو ہے عبادت کو محض جو ہے علاج نہیں سمجھیں گے، بس ثواب، نماز پڑھ لی ثواب، تسبیح ثواب، اور منزل ثواب، اور فلاں ثواب، خالی ذہنوں میں ثواب ہے، اثر کسی چیز کا نہیں، نہ قرآن پڑھنے کا اثر ہے، نہ اللہ کا ذکر کر کے اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا کوئی فائدہ ہے، اس کو کوئی اثر ہے، تو خالی بس ذہنی ثواب۔ اور بھائی یہ ایک دوا ہے، یہ ایک علاج ہے، تو ہم نے اب ثواب کی مشین بنا لی، اور خود کے اوپر اپنی نماز کا اثر نہیں، خود کے اوپر اپنے ذکر کا اثر نہیں، خود کے اوپر اپنے قرآن کا اثر نہیں، خود کے اوپر اپنے روزے کا اثر نہیں۔ جب میری ذات پر میری عبادت کا اثر نہیں ہے، قبولیت خاک ہوگی، قبولیت کیسے ہوگی؟ تو بھائی اصل مسئلہ یہ ہے کہ عبادت کو علاج بنایا جائے، مگر اگر بیماری بچی رہے تو اس کے دو مقاصد، یا پھر دوائی ٹھیک نہیں ہے، یا اس کا استعمال ٹھیک نہیں ہے۔ اب علاج تو اللہ نے عبادت بتایا ہے، طبع اور فطرت بھی گواہ ہے اور وحی بھی گواہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دوائی کا صحیح استعمال نہیں ہو رہا۔ مثلا آدمی کو شوگر ہو اور بہترین دوائی شوگر کی کھائے، لیکن ساتھ کوئی پرہیز نہ کرے، تو دوائی اپنا اثر کرے گی؟ یا جس کو بلڈ پریشر ہو، وہ بلڈ پریشر والی دوائی کا ساتھ بڑھانے والا بھی یہ تمام پورا کرے، تو وہ دوائی بھی کیا ہو جائے گی؟ بے اثر ہو جائے گی۔ تو ہماری وہ عبادتیں اس لیول کی ہے ہی نہیں، دوائی خالص نہیں دے رہے جسم کو، نماز کے خالص ادا ہو رہی ہے، عادتاً ہو رہی ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز میں ہے کیا، حضور قلبی نہیں،
خشوع نہیں. انہوں نے بس یہی خشوع سمجھا کہ ہلنا نہیں ہے، بس ہلو گے نہیں خشوع ہے. تو بھائی نہیں، یہ ایک ظاہری خشوع ہے. باطنی خشوع ہے کہ جیسے تم جھک رہے ہو تمہارا دل بھی جھک رہا ہے، جیسے تم مسجد میں موجود ہو تمہارا دل بھی مسجد میں موجود ہے یا نہیں. اگر یہ نہیں تو پھر سمجھے کہ بیڑا خراب ہے. عزیز سامعین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع. فرمایا کہ یہ ایسے بھی روزے دار ہوتے ہیں نا کہ جو روزہ رکھتے ہیں سوائے بھوک کے ان کو کچھ بھی حاصل، ان کے حصے میں آتا کیا ہے؟ بھوک. ایسے روزے دار بھی ہیں نا کہ جن کو ان کے حصے میں کیا سوائے بھوک کے، کیونکہ وہ روزہ جسم کو طرف کھاتے ہی نہیں ہیں. ان کا کام ہے بھوکا پیاسا رہنا. نہ آنکھوں کو روزہ، نہ کانوں کو روزہ، نہ قلب کو روزہ، نہ ہاتھوں کو روزہ، کسی چیز کو روزہ نہیں. تو پھر معدے کو روزہ رکھوانا ہے. میں بھوکے رہنے کا نام روزہ نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ برائیوں سے بچ کے رہنے کا نام روزہ ہے. اپنے نفس کو قابو اور کنٹرول کرنے کا نام روزہ ہے. اور کتنے لوگ ہیں کہ جن کو کیا ہے، بدقسمت ہیں کہ روزہ رکھتے ہیں بھوک نصیب ہوتی ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون اور فویل للمصلین. اور فرمایا کتنے نمازی ایسے ہیں کہ جو نماز تو پڑھتے ہیں، فرمایا ان کے لیے ویل ہے، خرابی ہے، تباہی ہے. فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے کیا ہے؟ تباہی ہے. اب آپ ذرا اندازہ لگائیں، ایک آدمی تو نماز پڑھ نہیں رہا، اس کی تو ہلاکت ہے، اس نے تو خود کو ہلاک کر دیا. جو پڑھ رہا ہے اس کو بھی کہا گیا نہیں، تیری نماز، ایسا نمازی جو اپنی نماز کا درست اہتمام نہ کرے اس کے لیے کیا ہے؟ فرمایا کہ تباہی ہے، خرابی ہے، بربادی ہے. تو فرمایا کہ وہ کیا کرے گا؟ اس کا کام یہی ہے کہ وہ کیا کرے. اب دیکھیں نماز پڑھنے والے کو بھی کیا کیا کہ الذین هم عن صلاتهم ساہون فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. نماز پڑھنے والے کو بھی جو ہے اس کو بھی سزا کا اعلان کیا گیا. روزہ رکھنے والے کو بھی انتباہ کی گئی. جو ان کے قریب بھی نہیں آتے ان کا کیا نتیجہ ہوگا؟ ان کا تو اس سے بھی زیادہ بھیانک جو ہے وہ جو ہے نتیجہ ہوگا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے عزیز سامعین کرام کہ یہ انسان جب تک عبادت کو عبادت سمجھ کر، سعادت سمجھ کر نہیں کرے گا. اگر کوئی آدمی عبادت کو جو ہے مجبوری سمجھ کر توہن کہن کرتا ہے، بے دلی سے کرتا ہے، دلی نہیں ہے، جبراً عبادت کر رہا ہے، تو کیا وہ عبادت کی کون سی وہ معراج پا جائے گا؟ کیا اسے عبادت کی وہ معراج حاصل ہوگی؟ ہرگز نہیں. تو عزیز سامعین اکرام، یہ سارا کچھ اسی طرح ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح اب سنتے ہیں کہ عشرہ مبشرہ صحابہ کرام ہیں کہ جن کو ان کی زندگی میں جنت کی بشارت دی، زندہ تھے تو جنت کی بشارت. اسی طرح فرمایا کہ قد افلح المؤمنون، مومنوں وہ یقیناً مومن فلاح پا گئے. مومن کیا پا گئے؟ کامیاب ہو گئے. یہ بھی کامیاب ہیں. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. فرمایا کہ یہ وہ مومن ہے، نام کے مومن نہیں، کردار کے مومن. فرمایا کہ یہ جو نماز جس کو وہ عام سمجھتا تھا، تو فرمایا یہ نماز ایسی چیز ہے کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون. فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی نمازوں کے اندر خشوع تھا، حضور قلب تھا، عاجزی تھی، اور ان کے اندر یہ چیزیں کیفیت تھی. آج ہم جسمانی طور پر تو نماز پڑھتے ہیں، روحانی طور پر نماز نہیں پڑھتے، پتہ ہی نہیں ہے. وہ پیچھے امام کے اللہ اکبر جو وہ کہہ رہا ہے، وہ جو تلاوت امام صاحب کر رہے ہیں کوئی پتہ نہیں، رکعتوں کا کوئی پتہ نہیں، اور خالی جسم ہے بس. عزیز سامعین کرام، ایسے جسم کا کوئی فائدہ نہیں. علماء کرام لکھتے ہیں
کہ نماز کے اندر جتنا آپ کا حضور قلب ہوگا اتنا ثواب ہے۔ اگر حضور قلب ہے نہیں، حضرت صاحب موجود ہی نہیں ہے، جسم موجود ہے اور دل موجود نہیں، تو بندہ قومے میں چلا جائے جو مرضی کرتے رہے، کیا اسے پتہ ہے؟ سوئے ہوئے کو کیا پتہ چلا؟ تو بڑا ضروری ہے یہ عام عبادت نظر آنے والی نماز، اس کو اگر صحیح طریقے سے کریں تو کتنا مشکل ہے، اور اگر یہ صحیح ہو جائے تو پھر اس کو اپنی ذات پہ خود یقین آ جائے کہ میری عبادت قبول ہو گئی۔ وہ خود چیخ چیخ کے اس کا شعور بتا دے گا کہ نہیں، جس طرح سے میں نے یہ نماز پڑھی ہے یہ قبول ہو گئی ہے۔ عزیز سامعین کرام، اصل مسئلہ یہ ہے کہ بھئی رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی۔ آج رسمن ہے، بس سارا کم رسمن ہو رہا ہے، رسمن جمعے، رسمن نمازیں، کوئی روح نہیں، رسمیں رہ گئی ہیں نا، رہ گئی رسم بلا، رسم اذاں رہ گئی، رسم اذاں روح بلالی نہ رہی۔ تو اصل تو یہ ہے کہ اللہ اکبر تو کہتے رہیں گے لوگ، کیا یہ صدا دل کی آواز ہے؟ کیا دل بھی اس حاکمیت اعلیٰ کا اقرار کرنے والا ہے؟ جس اللہ کی کبریائی کا وہ اعلان کر رہا ہے، اس کبریائی کی حاکمیت اس کے وجود پر قائم ہے۔ آپ اپنے وجود پر اس کی حاکمیت کے قائل ہیں، اگر آپ نے اپنے وجود پہ نہیں لاگو کیا تو دوسروں کے لیے اللہ اکبر کیا معنی رکھتا ہے؟ تو عزیز سامعین کرام، لازم و ملزوم ہے کہ نماز ایک عادت نہیں، نماز عبادت ہے۔ جب نماز عبادت بنے گی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کی خوشبو ایسی ہے کسی فحاشی کو، کسی بدماشی کو قائم نہیں رکھنے دیتی۔ اور اگر نماز پڑھ رہا ہے اور ساتھ یہ ساری کہانیاں چل رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس کی نماز میں وہ طاقت نہیں ہے، رسمن سلام کرتے ہیں، یہ وہ معاملہ ہو جائے گا۔ تو عزیز سامعین کرام، یہ تو ہم نے خود دیکھنا ہے کہ عبادت کو ایک یاد رکھیں، عبادت گنی نہیں جاتی، عبادت کو تولا جائے گا۔ یہ غور طلب بات ہے کہ عبادت کیا ہے؟ تولی جائے گی۔ عبادت کے اندر وزن کتنا ہے؟ کہ آپ نے 10 رکعتیں نفل پڑھی ہیں، حضور قلب 0 ہے، تو کیا آپ کو ملے گا؟ عبادت وزنی کتنی ہے، حضور قلب کتنا ہے، خشوع کتنا ہے، پھر یہ جا کے ملے گا، ورنہ کیا ملنا ہے؟ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تم میں سے عبادت کو احسن طریقے سے، خوبصورت طریقے سے کرنے والا کون ہے؟ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تعدد عبادت مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیے، یہاں کئی 10 حج والے بیٹھے ہیں، تو کیا نعوذ باللہ یہ ان کا درجہ بڑھ جائے گا؟ نہیں، اس لیے کہ جس احسن طریقے سے آپ نے حج کیا، جس خشوع سے، تو کیا وہ کوئی کر سکتا ہے؟ بھئی ایک پیغمبر کی نماز اور ایک عام آدمی کی نماز برابر ہے؟ زیادہ سے زیادہ وہ کیا کرے؟ اکڑ کے کھڑا ہو جائے گا، بس ہلنا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں خشوع یہ ہے، ہلنا نہیں، بس باقی کوئی پتہ نہیں۔ اور بھائی نہیں، سب سے بڑا خشوع یہ ہے کہ آپ کا حضور قلب ہو۔ کیا آپ میں اتنی طاقت ہے کہ آپ اپنے نفس کو، اپنے جسم کو تو مسجد لائے ہیں، اپنے نفس کو بھی روک سکتے ہیں یا نہیں؟ بیان ہو رہا ہے تو 100 سوچے بار کی، تو پھر سننے کا کیا فائدہ؟ عزیز سامعین کرام، عادت اور عبادت میں فرق یہ بڑا ضروری ہے۔ انسان کو پتہ ہو میں یہ جو کر رہا ہوں یہ عادت ہے، عبادت ہے۔ عبادت اپنے اندر اثر رکھتی ہے، اور عادت بس رات گئی بات گئی، وقت کے ساتھ ختم۔ اس لیے بڑے بڑے لمبے نمازی، انہیں نماز کے پہلے لفظ کا بھی مطلب ہے کسی چیز کا بھی پتہ نہیں ہوتا، نمازیں پڑھ پڑھ کے وہ جو ہے نا ان کے جو گھٹنے جو ہے خراب ہو جاتے ہیں، لیکن عادتیں ویسی کی ویسی ہیں، تو وہ نماز سے کوئی سبق نہیں حاصل کرتے، حالانکہ یہ تو بڑی سبق والی چیز ہے۔ تو بھائی عبادت جو ہے نا وہ ظاہری تقاضوں کو دیکھتی ہے، وہ ظاہری تقاضے، جبکہ نماز جس طرح فرض کی حرکات ہے نا جسم کی، کہ آپ نے کھڑا ہونا ہے، رکوع، قیام، سجدہ وغیرہ، تو اسی طرح آپ کے اندر میں فرائض ہیں، دل کی کیا کیفیت ہو، خشوع کیسا ہو، عاجزی اور انکساری کیسی ہو، حضور قلب کیسا ہو، حیا، ایمان، یہ کس طرح سے کھڑا ہو۔ جب ان کو ملا کے انسان نماز پڑھتا ہے تو کمال ہو جاتا ہے، ورنہ یہ عادت رہ جاتی ہے۔ مثلا آپ ایک کام کو کریں، بار بار کریں، نتیجہ 0، تو یہ اس طرح کا پھر ہو جائے گا۔ تو بھائی عادت جو ہے
وہ جسم کو حرکت دیتی ہے، اور عبادت دل کے اوپر اثر کرتی ہے، دل کو وہ ہلاتی ہے۔ تو بھئی اگر ہم اپنے دل کو، اپنے نفس کو کہ نماز کے اندر، عبادت کے اندر اس شعور پر کھڑا کر سکتے ہیں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، تو پھر فضول خیالات آئیں گے۔ خیالات کی بھی ایک سائیکالوجی ہے، اس کے اوپر بھی مثلا ہم دروس میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ یہ جو خیالات کے مزے لیتے ہیں نا بندہ، ایسے جو ہے کون سا تھا جو ہے شیخ چلی والے، تو خیال کے اپنی تسکین ہوتی ہے، ایک نشہ ہے۔ اے شیخ چلی کے خیال سوچے رکھنا، خیالوں کے مزے، تو وہ جب وہ نماز میں یا مختلف عبادت وہ ایسے خیال دوڑاتا رہتا ہے اور تسکین حاصل کرتا ہے، خیالات کے بھی نشہ ہوتا ہے، تو ان خیالات سے وہ نشہ حاصل کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہرگز نہیں، یہ اللہ کی عبادت ہے، تو تیرے خیالات کا کیا کام؟ تو آپ نے خیالات کو چھوڑ کے کہاں پہ اپنے نفس کو روکو، جو بات کہی جا رہی ہے۔ مثلا یہاں پہ تقریر ہے، تو اگر چائنیز میں ہو تو کیا آپ کو سمجھ آئے گی؟ تو جتنی مرضی آپ ہاتھ باندھ کے بیٹھے رہیں اور جتنی مرضی سنتے رہیں، تو پھر جو ہے وہ اس میں جو ہے کوئی آپ کو فائدہ ہوگا؟ تو اس لیے کہ آپ کو اس سے کوئی رابطہ نہیں ہوگا۔ تو جب آپ کا ربط نہیں ہوگا تو اسے فائدہ کیسے اٹھائیں؟ نماز کا مسئلہ بھی یہی ہے، کوئی زبان اور ہے، نماز اور ہے، پتہ ہی نہیں چلا، جو مرضی پڑھ رہا ہے اسی کے خلاف کر رہا ہے، عقیدہ بھی اسی کے خلاف ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ لفظ ہے۔ بھائی اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کو لے لیں، روزانہ کا ایک لفظ کا معنی بھی یاد کریں۔ آج کل تو مثال ویسے ٹیکنالوجی ہے، ٹیکنالوجی چھوڑے، قرآن مجید ہے لفظی ترجمے والے، مسجد میں بھی پڑھے ہیں، اپنا پارہ بھی لے سکتا ہے، اس کے اوپر آپ ایک لفظ روزانہ کو یاد کریں اور اچھی طرح یاد کریں۔ 30 دن میں تو یہ 30 لفظ ہو جائیں گے جو نماز میں پڑھی جا رہی ہیں، تمام کے معنی مفاہیم کا پتہ ہو۔ اگر اتنا ہی نہیں کر سکتا پھر کہیں ڈوب مرے اور کیا کرے۔ اگر آپ کو 100-200 لفظ بھی یاد نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو فضیلت اتنی دی ہے نا، کس بنا پہ ہے؟ کوئی ہماری شکل کی وجہ سے ہے؟ نہیں، علم کی وجہ سے، شعور کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ شعور کی وجہ سے۔ یہ آسانی تقویم بھی ہے، باقی چیزیں بھی ہیں، لیکن اس کی مین کوالٹی کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ شعور ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر کیا کرے گا؟ تو ہمیں خود سے مخلص ہونا ہے، یہ کوشش کرنا پڑے گی، ورنہ عادتاً چلتا رہے گا کام، تو پھر وہ محرم فوت ہوگا تو خالی ہاں، وہ کہے کہ میں اتنی نمازیں پڑھ گیا، کہیں کہ کون سی نماز ہو تو ادھر خود ہی نہیں ہوتا تھا، تیری نماز ایسی تھی تجھے خود ہی نہیں پتا، تو کیا کرتا رہا؟ عزیز سامعین کرام، یہ بھی لازم ہے کہ جو عبادت ہے وہ دل پہ اثر کرتی ہے، اسی طرح جو ہے عبادت شرم و حیا پیدا کرتی ہے۔ ایمان میں ایک طاقت ہے کہ انسان کے اندر حیا اور شرم پیدا کرتی ہے۔ الحیاء لا یأتی الا بخیر، اور الحیاء من الایمان، حیا خیر کے سوا کچھ نہیں لاتی، اور حیا ایمان میں سے ہے۔ تو حیا آتی ہے، بندے کو کہتا ہے یا نماز ہے تو بے حیائی سے بھی بچے گا، مختلف کاموں سے بھی کرے گا، دل بھی خود ہے تو خدا جو ہے میں خدا کی بندگی کر رہا ہوں تو کم از کم میں ان چیزوں سے بھی ہٹوں، تو خود اس کے اندر یہ طاقت پیدا ہوگی کہ گناہوں سے وہ دور رہے، تو حیا پیدا ہوتی ہے۔ عادت چھوڑنا آسان ہے، عبادت چھوٹ جائے تو پھر جب انسان عبادت کسی چیز کو عبادت بنا لیتا ہے تو پھر وہ اگر وہ کہیں چھوٹی سی ہیر پھیر بھی ہو جائے تو وہ اس کے دل پر وزن رہتا ہے، اس کو صدمہ رہتا ہے، اور اس کو یہ جو ہے فکر رہتی ہے کہ یار میں نے یہ جو ہے میں نے عبادت سے روگردانی جو کی ہے، یعنی اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ جس طرح بندے کا دنیاوی نقصان ہو جائے تو پریشان ہو جاتا ہے، تو عبادت کے معاملے میں بھی ویسا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ کیفیت ہے تو الحمدللہ، اگر آپ کو جان چھڑانا بس اچھی بات ہے تو کب تک جان چھڑائیں گے؟ اب تو موقع ہے، کل کہیں گے قال رب ارجعون، پروردگار واپس لوٹائیے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، تو پروردگار بس اب میں نے جو ہے نا اعمال صالح کی لینے لگا دینی۔ ان کو ایک ہی کہا جائے کہ بس سن سبق، جو کرنا تھا تو انہیں کر لیا، کلا ہرگز نہیں۔ تو عزیز سامعین کرام، تو بدلنا ایک مسلمان کی شان ہے، بہتری اس کا حق ہے، یہی انسان کا ریولیوشن ہے۔ انسانیت تکمیل تک اس وقت پہنچتی ہے جب وہ چھوٹی گندگی یا ان چیزوں سے خرافات سے اٹھ کر جو ہے بلندی پر آتی ہے۔ عزیز سامعین کرام، اسی طرح وہ اس کو پتہ چلے گا۔ اسی طرح ایک اور اس کی خوبی ہے عادت اور عبادت میں فرق کی، کہ جب عادت سے نیکی کرے گا نا
تو کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ عبادت والی نیکی جو ہے نا وہ گناہ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، وہ آپ کو فیصلہ کرواتی ہے، بھائی نہیں، بھائی یہ بلب ہے تو اندھیرا ختم ہوا یا نہیں۔ تو جب عبادت ہوگی وہ گناہوں کے خلاف کھڑی ہو جائے، وہ دونوں چیزیں جو ہے نا ساتھ چلنے نہیں دے گی۔ جہاں صفائی ہوگی وہاں گندگی نہیں ہوگی، جہاں گندگی ہوگی، جہاں آپ گلاس کو دھو لیں پھر گندا کر لیں پھر گندے سے پی لیں تو کہیں گے یہ اس کا کوئی کامن سینس ہے۔ تو عبادت پھر اگر کوئی معاملہ عبادت بن جائے تو پھر بدی کیا ہو جاتی ہے، وہ اس کو کھڑے اس کے سامنے وہ سینہ تان لیتی ہے بلکہ ٹکراتی ہے، اور پھر بے ذوق عبادت بس جان چھوٹ گئی۔ لیکن جو ذوق والی عبادت ہے وہ کانشیس کرتی ہے، نہیں بھائی میں اپنی عبادت کو کیوں نہ بہتر کروں۔ جس طرح انسان ترقی کرتا ہے اپنے معاملات کو بہتر کرتا ہے، تو بھائی اس طرح دنیا میں جس طرح وہ ترقی کر رہا ہے اسی طرح وہ اپنی ترقی کہاں بھی کرے گا۔ عبادت میں بھی عبادت کو بھی خوبصورت طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو بھائی عبادت کی قبولیت کی کئی نشانیاں ہیں، تو یہ موضوع بھی کافی طویل ہے، اصل میں تو یہ کئی حصوں میں اس کو ہم پیش کریں تو پھر بھی یہ مشکل سے ختم ہوگا۔ بھائی یہ عبادت کی قبولیت کی شرط یہ کوئی رسید نہیں ہے کہ آپ عبادت کرتے ہیں کوئی لکھی ہوئی دے رہے ہیں، یا آسمان سے آواز آئے گی کہ حضرت والا آپ کی نماز قبول ہو گئی، بلکہ یہ آپ کو دنیا میں دیکھنا پڑے گا کہ بھائی میری عبادت قبول ہو یا نہیں۔ تو آج ہم اس زاویہ کو دیکھیں گے کہ میری عبادت قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، اس کے ہمارے پاس پیمانے کیا ہیں۔ اب رجسٹر تو نہیں دیکھ لیا ہے فرشتوں کا، اپنا اعمال نامہ تو نہیں دیکھا، تو وہ نقطہ نظر دیکھے گا۔ اس میں جو پہلا ہے کہ عبادت کے بعد گناہ سے نفرت پیدا ہوتی ہے، تو یہ اس کا پہلا ہے کہ اگر آپ عبادت گزار ہیں تو آپ کے دل میں یہ تیز اٹھے گی، آپ کے اندر یہ شعلہ جلے گا برائی کے خلاف۔ اگر آپ کے اندر برائی کے خلاف نفرت یا بغاوت ابھر رہی ہے تو گویا آپ کی عبادت بھی پایہ تکمیل تک پہنچ رہی ہے۔ تو عبادت کے بعد جو ہے یہ لازمی ہے کہ گناہوں سے نفرت ہوتی ہے۔ عبادت کے بعد جو ہے گناہ بوجھ لگنے لگتے ہیں، تو آپ کی عبادت کا اثر تو اپنی ذات پہ ہونا ہے نا، دوسروں پہ خاک ہونا ہے۔ تو اگر آپ کے اندر نماز پڑھنے سے پولائٹنیس آئی ہے، آپ کے اندر حیا آئی ہے، تو آپ کی نماز جو ہے وہ قبولیت کی منزلیں طے کر رہی ہے۔ اگر آپ کی نماز جو ہے جہاں آپ کو جھکنا سکھایا گیا، جہاں آپ کو عاجزی سکھائی گئی، جہاں آپ کو خشوع سکھایا گیا، تو اس کے بعد آپ پکے ڈھیٹ ہیں، ضدی ہیں، بد اخلاق ہیں، بد کردار ہیں، تو یہ جھکنا کیا، یہ ڈرامہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو پھر اس نے آپ کو دیا کیا؟ کچھ بھی نہیں دیا۔ ایک ذہنی تسکین آپ نے لے لی، باقی کچھ بھی نہیں لیا۔ تو پھر دل میں عاجزی اور انکساری بڑھ جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المؤمنین من المتقین، فرمایا کہ پروردگار عالم ان لوگوں کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں کہ جن کے اندر کیا ہوتا ہے، من المتقین۔ وہ کون سے صاحب ہوتے ہیں؟ تقوی والے لوگ ہوتے ہیں۔ صاحب تقوی لوگوں کی جو ہے عاجزی کو اللہ قبول کرتے ہیں، پرہیزگاری۔ یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھی ہے پھر گناہ پھر نماز، تو وہ بہا کے لے جائے گا، وہ سمندر اس کو لے جائے گا۔ میں نے عاجزی کس کی قبول کرنی ہے؟ کہ جس کے اندر تقوی ہوگا۔ عزیز سامعین کرام، ایک یہ ہے کہ جس کے اندر یہ صلاحیت پائی جائے۔ قبولیت توبہ جو ہے یا قبولیت عبادت غرور نہیں تواضع سے حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح اس کی ایک یہ بھی نشانی ہے کہ اگر آپ کی عبادت کا ذوق ہے کہ جیسے عبادت رہ جائے گی تو دل پریشان ہوگا۔ اگر آپ کے اندر نیکی کو چھوڑنے سے یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو آپ بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہیں۔ اسی طرح ایک اور بڑا خوبصورت اہل علم کا مشہور قاعدہ ہے ثواب الحسنۃ حسنۃ بعدہا، کہ نیکی کے بعد اور نیکی کی توفیق ملنا۔ نیکی کے ساتھ جڑتی رہتی ہے۔ جس آدمی کو نیکی کی توفیق نہ ملے تو وہ آدمی بیچارہ کیا کرے؟ تو بھئی اصل انسان کی خوش نصیبی کیا ہے؟ نیکی کی توفیق ملنا۔ تو نیکی کی قبولیت کا ایک جو ہے زینہ یہ بھی بتایا گیا کہ آپ نیکی کرتے ہیں تو آپ کو اور نیکیاں کرنے کی توفیق ملے گی۔ اگر آپ کے وجود سے نیکیوں کا اخراج ہو رہا ہے، صدور ہو رہا ہے، تو پھر آپ بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہیں۔
باقی ہمارے ہاں دکھاوے کی عبادتیں تو ساری ہوتی ہیں، تو اس کا عملی نمونہ آپ زکوٰۃ اور قربانی میں دیکھ لیں تو زکوٰۃ ادا کرنا جو ہے نا وہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے، لیکن جو دکھانے والی چیز ہو وہ ادھار لے کے بھی قربانی کر لے گا، چاہے اس کو قربانی اس کے اوپر فرض ہو نہ ہو، وہ لازمی کرے گا، کیونکہ اس سے ہمیں قلبی تسکین ہے۔ لوگ کیا کہیں، دکھاوا، دکھاوے والا سنت عمل یا نفل عمل بھی کر لیتا ہے، اور جس کا دکھاوا نہ ہو اس کا تو مسئلے کا بھی پتہ نہیں ہوتا، پھر کہتے ہیں بھائی ہاں جی میری زندگی تاریخ ہے فلاں معاملہ، بھائی سارا تمہارا سسٹم ہی غلط ہے۔ تو انسان کے اندر ایک اور خوبی بھی ہوتی ہے، مومن کے اندر وہ ہر نیکی دکھائی نہیں جاتی، نہ دکھانی چاہیے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ لوگوں کے سامنے میری نیکیاں ظاہر نہ ہوں، جو فرائض ہے نا وہ تو ظاہر ہوگی نا، اب یہ تو نہیں ہے کہ جماعت بھی نماز بھی چھپ کے پڑھیں گے، نہیں، اجتماعی امور تو ایسے ہی ہوں گے۔ اصل چیز کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ انسان جو ہے ڈھیر سارے اخلاقی معاملات ہوتے ہیں، ڈھیر ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان کو چھپا کے کیا جاتا ہے۔ تو اگر کسی کے اندر یہ خواہش ہے کہ میں نیکی کرتا ہوں اور کسی کو پتہ نہ چلے، اس نیکی کا گواہ کون ہو؟ میرا رب۔ تو یہ بھی اس کے مخلص ہونے کی ایک خوبصورت نشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلمہم اللہ فی ظلہ ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ۔ تو فرمایا کہ 7 لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے، ان میں سے ایک وہ ہے کہ جو تنہائی میں، عالم تنہائی میں کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی خشیت میں آنسو بہاتا ہے، اور وہ اس کی رضا کے لیے عبادت کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہوگا۔ اسی طرح فرمایا کہ عبادت کے بعد خود احتسابی، کہ انسان کے اندر خود احتسابی کا معاملہ ہو، وہ اپنا جو ہے اپنی ججمنٹ خود کرے۔ ہمارے یہاں تو دوسروں پہ باتیں کرتے ہیں نا، وہ اپنا مواخذہ خود کرے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم، اور فرمایا کہ ابھی تک ایمان والوں پہ وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل خشیت سے، عاجزی سے ڈر جائیں۔ تو اتنا کچھ سننے کے بعد، عمر گزارنے کے بعد بھی انسان کا دل پتھر رہے یا اس کو کوئی پرواہ ہی نہ ہو، تو فرمایا کہ پھر اس کا علاج کیا ہو؟ عزیز سامعین کرام، اس حوالے سے ہم مزید آخر کسی اور بیان میں بات کریں گے۔ اسی طرح اس کے اندر دنیا کی محبت کم ہوتی ہے اور آخرت کی بڑھ جاتی ہے۔ ترک دنیا رہبانیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوری کائنات مسخر کی ہے مسلمان کے لیے، سب سے زیادہ حق بھی اسی کا ہے۔ یہ رہبانیت، یہ سارے غیر اسلامی تصورات ہیں۔ مسلمان حاکم ہے، اس زمین کی حکومت کرنے کا، تمام وسائل کو استعمال کرنے کا بھی اسی کا حق ہے، اور آخرت میں بھی اسی کا حق ہے۔ اس لیے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ تو یہاں مقصود یہ ہے کہ وہ لالچ ان چیزوں سے ہٹ کے، جہاں اس کے پیش نظر دنیا ہے وہاں اس کے پیش نظر آخرت بھی ہے۔ وہ اب مثال ایک آدمی کی اچھی بھلی جاب ہے، کاروبار ہے، سارا کچھ ہے، اب اس کو چاہیے کہ وہ دوسرے حوالے سے بھی اپنے نقطہ نظر کو دیکھے۔ اسی طرح فرمایا کہ آخری جو اس کا حق ہے، وقت بھی ختم ہو گیا تو تفسیر تو لمبی تھی، کہ آخری یہ ہے کہ وہ لوگوں کے حقوق کے بارے میں بھی اس کو حساسیت پیدا ہو، کہ جس کی نماز خشوع سے بھری ہے، جس کا دل حضور قلب رکھتا ہے، کہ وہ واقعی کوئی حساس آدمی ہے یا پتھر دل ہے، جس کے اندر رحم نہ ہو، حسد و اخلاق نہ ہو اور بے رحم آدمی ہو، اس آدمی کی کوئی عبادت اس تک ہے ہی نہیں۔ عبادت کا ایک ہی معاملہ ہے کہ عبادت انسان کے دل کو نرم کرتی ہے، تو انسان پھر حساس ہو جاتا ہے، وہ ہر کسی کے حقوق کے اوپر وہ نظر کرتا ہے۔ اگر یہ حیثیت پیدا ہوتی ہے تو الحمدللہ اس کے اندر وہ مومن کی وہ صفات موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہیں۔ اگر یہ نہیں، خالی بس ایک ایکسرسائز ہے نماز، اور اس کے بعد اس کا اخلاق بھی برا، معاملات بھی برے، کردار بھی برے، بس سارے معاملات میں الجھا ہوا ہے، اس کو عبادت خاص ایک عادت کے اور کچھ نہیں۔ تو اسلام یہ نماز ہمیں بہت کچھ دیتی ہے، جہاں ہمیں عاجزی، حیا اور یہ احساس پیدا کراتی ہے۔ تو ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ اپنی زندگی میں ہم عبادت تو کر رہے ہیں لیکن ہم بدل کیوں نہیں رہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ یہ تفصیلی موضوع تھا، تو چونکہ وقت کا اختتام ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی جو ہے عبادت جو ہے کرنے کا جو ہے نا وہ سلیقہ اور اس کی تعظیم جو ہے نا سکھائے۔ اور صاحبین کہتے ہیں کہ نماز میں ثواب اتنا ہی ملے گا جتنا آپ کا حضور قلب ہوگا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا نفس جو ہے
وہ ہم خود تو وجود سے موجود ہوتے ہیں، نفس موجود نہیں ہوتا۔ جہاں اپنا ہی دل موجود نہ ہو اس عبادت کا مزہ خاص ہے گا، نہ اس کا مزہ آئے گا تو نہ اس کا کوئی فائدہ ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور قلبی کو نصیب فرمائے۔